اس وقت ہم روحا کے مقام پر ہے، بیر روحا کے مقام پر. تو مدینہ سے بدر کے لیے جاتے ہوئے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہاں صحابہ جو ہے یہاں تر و تازہ ہوئے تھے، بیٹھے تھے، آرام فرمایا تھا. اور یہاں کنواں ہے بیر روحا کا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس راستے سے 70 انبیاء گزرے ہیں، اس کنویں کا پانی پیا ہے. بہرحال بہت پرانا کنواں ہے، بہت سارے حضرات کا اس راستے سے گزر ہوا ہے. اچھا، جب بدر سے واپس جنگ جیت کر آ رہے تھے تو مدینہ کے لوگوں نے یہاں آ کر کے استقبال کیا تھا. یہاں پر مدینہ کے لوگ آئے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا استقبال کیا تھا. اور ایک صحابی کا واقعہ مشہور بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو سامنا تھا وہ تو بڈھے کمزور لوگوں کے ساتھ تھا، وہ اپنی گردنیں ہمارے سامنے کرتے اور ہم کاٹتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بہت ہنسے، اور کچھ علماء آئے تھے، ان علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے چار دیواری، اس کے اندر قبرستان ہے اور اس میں کچھ صحابہ کی قبریں بھی ہے، لیکن یہ کنفرم اور مضبوط بات نہیں ہے. بس وہ علماء تھے، انہوں نے فرمایا، پھر ہم نے بہت چھلانگے لگے لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. تو اب یہ جگہ ہے بیر روحا. یہاں پر کنواں ہے، اس کا پانی اچھا ہے، پیتے لوگ، لیکن ابھی کنواں بند ہے. تو وہ جمعے کے دن کنواں کھولتے ہیں اور یہ باہر جو بوتلیں وہ بھرتے ہیں، اور یہ 15 ریال 20 ریال کا ایک بوتل دیتے ہیں، لیکن اس کا پینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پیچھے میدان بدر ہے اور یہ مسجد عریش ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی یہاں میدان میں پہنچے، میدان کا جائزہ لیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے آپ کے لیے ایک خیمہ لگائے، اور خیمہ ایک اونچے یہاں پر ایک ڈیلا تھا اس کے اوپر بنائے گا جہاں یہ مسجد عریش بنائی گئی ہے. تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے خیمہ بنا لیں گے اور سواریاں تیار رہے گی، ہم میدان میں اتریں گے، ہم لڑیں گے، اور اگر ہمیں فتح حاصل ہو گئی، یہی ہماری تمنا ہے، اور اگر ہمیں نقصان ہوا، ہم جنگ ہار گئے، تو سواریاں تیار ہوں گی، آپ سواریوں پر بیٹھ کر کے ہمارے بھائیوں کے پاس چلے جائے، کیونکہ وہ آپ سے، ہم سے زیادہ محبت آپ سے کرتے ہیں، تو آپ کا وہاں جانا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی، اور پھر وہیں سے وہ نیچے آئے، میدان میں ایک ایک جگہ دکھائی کہ یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں پر عتبہ مارا جائے گا، یہاں پر شیبہ مارا جائے گا. اور اگلے دن صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے وہیں پر ان کو قتل کیا گیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت پوری رات گریہ وزاری کرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، صحابہ نے آرام کیا. صبح کے وقت، فجر کے وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جگایا اور فرمایا کہ اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. صحابہ اٹھے، یہاں ایک درخت تھا، درخت کے سائے تلے صحابہ نے وہ درخت کے نیچے نماز ادا کی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سب بندی کی، سب سارے جب سیدھے کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، سب سیدھی کر رہے تھے، ایک صحابی کو ڈنڈا لگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا سیدھے ہو جاؤ. سواد، غالباً سواد رضی اللہ عنہ صحابی کا نام تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اذیت دی ہے اور آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اب مجھے اپنا بدلہ لینا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قمیص اوپر کی اور وہ صحابی لپٹ گئے. یا رسول اللہ، اوپر ہمارے اوپر جنگ ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا، صرف میں اپنے جنگ سے پہلے اپنا آخری عمل، اگر مجھے شہادت ملے تو آخری عمل یہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو گیا ہو. تو یہ ان کا جذبہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی. اور پھر اس وقت ہم شہدائے بدر میں کھڑے ہیں، میدان بدر آگے ہے، اب وہاں جائیں گے. یہ قبرستان ہے، تو یہاں شہداء کو دفن کیا گیا ہے. اور یہ جو ہے، یہ شہدائے بدر کے نام ہے جو بدر میں شہید ہوئے اور یہاں پر دفن کیا گیا. یہ قبرستان ہے شہدائے بدر کا اور یہ نام ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ وہاں میدان بدر. هذه دائرة 13 صحابي بس هذا بس باقي نفر كله بدري، فالصحابي وہ جو
اچھا، اب اس وقت ہم موجود ہے بیر شفا کے مقام پر. نام اس کا بیر شفا ہے اور کنواں ہے، بہت پرانا کنواں ہے. تو راستے میں پڑتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں سے بہت سارے حضرات بڑے انبیاء میں سے گزرے ہو، لیکن کوئی مستند روایت مجھے کسی کی کتاب میں نہیں ملی. اور جو بھی علماء میرے ساتھ یہاں سے گزرے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کوئی مستند روایت اس کے حوالے سے موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک کنواں ہے، پرانا کنواں ہے، پانی جڑی بوٹیوں سے آتا ہے، تو ضرور اس میں شفا ہوگی، پینا چاہیے. لیکن اپنے اوپر انڈیلنا، اس سے نہانا، اس چیزوں سے اجتناب کرے تو بہتر ہے. وتحلى في صفاته يا بخت